اہل حرم شام کے زندہ میں ہے مومنو اہل حرم شام کے زندہ میں ہے خواجہ کش کشتہ تن شام کے زندہ میں ہے زینب علی حشم شام کے زندہ میں ہے سب اسیران ستم شام کے زندہ میں ہے سب اسیران ستم شام کے زندہ میں ہے نہ تو کھاتے ہیں نہ آپ پیتے ہیں نہ وہ سوتے ہیں خاک پر بیٹھ سب وارثوں کو روتے ہیں خاک پر بیٹھ سب وارثوں کو روتے ہیں خاک پر بیٹھ سب وارثوں کو روتے ہیں مومنو رابی پرغم نے ہے اس طرح لکھا ایک دن ہند نے حاکم بینی سے کہا کون خیری ہے یہ بتلا دے مجھے بہر خدا جب یہ روتے ہیں تو پھٹتا ہے کلیجہ میرا جب یہ روتے ہیں تو پھٹتا ہے کلیجہ میرا جب بھی سنتی ہوں طبیعت میری گھبراتی ہے ہر گھڑی ہائے حسینہ کی صدا آتی ہے ہر گھڑی ہائے حسینہ کی صدا آتی ہے جب سے یہ آئے ہیں قابو میں نہیں دل میرا دے اجازت مجھے زندہ میں ہوں آؤں ذرا دل میں حسرت ہے کہ معلوم کروں میں اتنا کس قبیلے سے یہ رکھتے ہیں تعلق اپنا کس قبیلے سے یہ رکھتے ہیں تعلق اپنا چھپانے میں کہیں آل پیغمبر تو نہیں دختر شاہ نجف زینب مزدل تو نہیں دختر شاہ نجف زینب مزدل تو نہیں سن کے یہ کہنے لگا دل میں وہ بے دین و شریف نہ مغیرت سے نہ بتلائیں گے خود اپنا اصلی اور بتلائیں تو ہوں گے وہ خود ہی حقیق اجازت تو چلی ہند پہاڑے تاغی اجازت تو چلی ہند پہاڑے تاغی روک کہتی تھی کہ ربے تو سرا خیر کرے کہ دھڑکتا ہے میرا آج خدا خیر کرے کہ دھڑکتا ہے میرا آج خدا خیر کرے در زندہ پہ جو ہند آئی مسد سنجو مہن در زندہ پہ جو ہند آئی مسد رنجو مہن دیکھا ایک داغر و بیمار ہے پابند رسن دیکھا ایک داغر و بیمار ہے پابند رسن میں توانی کے سبب کانپتا ہے سارا بدن پوچھا یہ ہند نے تو کون ہے کس جانے وطن پوچھا یہ ہند نے تو کون ہے کس جانے وطن جو گزرتی ہے مصیبت وہ سنا دے مجھ کو کیا خطا تجھ سے ہوئی ہے یہ بتا دے مجھ کو کیا خطا تجھ سے ہوئی ہے یہ بتا دے
کہا کچھ بھی نہیں میرا گناہ، ارے بے خطا خیر کیا ہے ہمیں خالق گواہ، بے خطا خیر کیا ہے ہمیں خالق گواہ، بولی وہ نام تیرا کیا ہے بتا دے للہ، ارے کیا سبب ہے کہ تو اس کرم سے کرتا ہے، کیا سبب ہے کہ تو اس کرم سے کرتا ہے، جو کہ فرمانے لگے بس لاچار ہوں میں، نام عابد ہے میرا صاحب آزاد ہوں میں، جو کہ فرمانے لگے بے کس لاچار ہوں میں، نام عابد ہے میرا صاحب آزاد ہوں میں، نام عابد ہے میرا صاحب آزاد ہوں میں، سن کے عابد کا سخن اس نے خواسوں سے کہا، کیا یہ سجاد حزین شیر خدا کا ہوتا، کیا یہ سجاد حزین شیر خدا کا ہوتا، چرخ دریافت کروا یہ کیا ظلم ہوا، کہاں بیمار نے کچھ تجھ سے نہیں بولا، کہاں بیمار نے مجھ سے نہیں بولا جاتا، پوچھ لو میری پھوپھی سے وہ بتا دیں گی تجھے، جو ہے روداد علم سب وہ سنا دیں گی تجھے، جو ہے روداد علم سب وہ سنا دیں گی تجھے، ہند نے زینب بے کس سے کیا تب یہ کلام، میں بھی غمگین ہوں بہت لیجیے لونی کا سلام، کون سی چاہے وطن کیا ہے آپ کا نام، کہاں شرما کے یہ زینب نے مدینہ ہے مقام، کہاں زینب کہاں شرما کے یہ زینب نے مدینہ ہے مقام، کیا بتاؤں تجھے جن کے گناہ گار ہیں، نام کیا پوچھتی ہے بے کس و ناچار ہے، نام کیا پوچھتی ہے بے کس و ناچار، ہند قدموں پہ گری اور یہ رو رو کے کہا، آ گیا بنت علی کی مجھے باتوں کا مزہ، کچھ طریق راہ بتا دیجئے بہر خدا، ارے کہاں زینب نے تو کیا پوچھتی ہے حال میرا، کہاں زینب نے تو کیا پوچھتی ہے حال میرا، میں تجھے اپنا دکھانے کے مقابل کب ہوں، روئی ایک دن میں جو کچھ دیکھ وہی زینب ہوں، روئی ایک دن میں جو کچھ دیکھ وہی زینب ہوں، ارے کیا کروں لٹ گیا جنگل میں بھرا گھر میرا، نہ تو قاسم ہے نہ عباس ہے نہ اکبر میرا، نہ تو قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر میرا، تیر سے مر گیا رن میں علی اصغر میرا، ارے خود خنجر سے ہوا قتل برادر میرا، خود خنجر سے ہوا قتل برادر میرا، رحم کچھ لانے پیغمبر پہ نہ کھایا ہے، سر پر رہنا ہمیں آدھا نے پھرایا ہے، سر پر رہنا ہمیں آدھا نے پھرایا ہے، ارے ہند نے بھی حضرت زینب سے کہا،
زینب سے کہا بچی یہ کون ہے بتلاؤ مجھے بہر خدا بچی یہ کون ہے بتلاؤ مجھے بہر خدا کان بھی زخمی ہے کرتا بھی پھٹا ہے اس کا ارے کیا یہ بیمار ہے چہرہ جو ہے اس کا نیلا کیا یہ بیمار ہے چہرہ ہے جو اس کا نیلا کہا زینب نے مظلوم سکینہ ہے یہی دختر شاہ امم والی سکینہ ہے کہا زینب نے کہ مظلوم سکینہ ہے یہی دختر شاہ امم والی سکینہ ہے یہی دختر شاہ امم والی سکینہ ہے یہی تبدیل کے سجدے کا ثمر بول رہا ہے تبدیل کے سجدے کا ثمر بول رہا ہے کہ میں ابن علی اب سے نبی فخر زمیں ہوں کہ میں ابن علی اب سے نبی فخر زمیں ہوں میدان میں اکبر کا نڈر بول رہا ہے میدان میں اکبر کا نڈر بول رہا ہے کہ اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر کہ اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے قرآن کا لہجہ ہے امامت کی ادا ہے کہ قرآن کا لہجہ ہے امامت کی ادا ہے پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے ہیبت سے اردو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں کہ ہیبت سے اردو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے نہایت ادب و احترام کے ساتھ التماس گزار ہوں آل جناب عزت مآب خطیب آل محمد علیہ السلام قبلہ و کعبہ مولانا غضنفر عباس طوسی صاحب قبلہ سے کورونا کے ممبر ہو کر مومنین کو قلوب کو ذکر ولا علیہ محمد علیہ السلام سے منور و مجلہ فرمائے آپ بلند ترین صلوات پڑھیں مومنین تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں برائے مہربانی فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی قاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
وأصحابه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، علماء ذوی الاحترام اور اس مقدس شہر کی مقتدر شخصیات، الحمدللہ آپ کی مبارک اور پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں جس اہم اور عظیم گفتگو کے تعلق سے حاضری کا شرف حاصل ہوا، اس کے لیے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ عظیم ترین آیت کلام الہی کے 36ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ یاسین کی 69ویں آیت۔ اس آیت میں کائنات کا پروردگار عالم انسانیت اور جہان بشریت سے خطاب کرتے ہوئے اپنے حبیب، اپنے محبوب، جان رسالت، شان نبوت، عزت ہدایت اور روح عظمت سید الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین کی ذات گرامی کا الگ انداز سے تعارف پیش فرما رہا ہے۔ ہم نے، آپ نے اور کائنات کے ہر انسان نے پیغمبر اسلام کو پڑھا ہے، سنا ہے، جانا ہے اور اپنی زندگی میں ان کی سیرت کو، ان کی سنت کو اور ان کے نقش قدم کو، ان کے ہدایات کو، ان کے فرامین کو، ان کی ارشادات کو برتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذات رسالت کو ابھی تک امت اسلامی کے افراد نے کتنا سمجھا اور کتنا جانا اور کتنا پہچانا۔ غور کریے گا، پیغمبر اسلام کو کلمے کی حد تک اور ایمان کی شان بڑھانے کے لیے ان کے نام مقدس اور اسم گرامی کو اپنی زبانوں کی زینت بنانا، یہ عالم اسلام کے ہر فرد کا شیوا اور زندگی کا نصب العین ہے۔ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی الفت سے اور بڑے عشق سے اور بہت دل کی گہرائیوں سے، صمیم قلب سے ہم سب مل کر سرکار دو جہاں کا نام لیتے ہیں اور اپنی زبان کی زینت قرار دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نام صرف عقیدت میں لیتے ہیں یا معرفت کی بنیاد پر لیتے ہیں؟ پیغمبر گرامی قدر کو ہم نے کتنا پہچانا، کتنا جانا اور ان کی ذات گرامی سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا قریب کیا اور کتنا نزدیک کیا؟ ایک سیاست بھی ہے اور ایک سازش بھی ہے، اور وہ انٹرنیشنل، بین الاقوامی اور عالمگیری سازش ہے۔ ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے
خاص طور سے ہمارے خلاف، ہمارے اگینسٹ اور ہماری مخالفت میں ایک پروپیگنڈا ہے، ایک تہمت ہے، ایک بلیم ہے، ایک الزام ہے۔ اور وہ الزام کس نوعیت کا ہے؟ عالم اسلام کو ہم سے متنفر کرنے کے لیے، ہم سے دشمنی پر آمادہ کرنے کے لیے، ہم سے دور کرنے کے لیے دشمن اسلام نے جو بڑی خوبصورت سازش رچی ہے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ تمام عالم اسلام کے فرقے وہ کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہوں وہ سب بھائی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، وہ چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو یا سلیمانی ہو، آغا خانی ہو، محرری ہو، صاحبان کتاب ہو یا اہل حدیث ہو، یا اصولی ہو یا غیر اصولی ہو، تقلیدی ہو یا غیر تقلیدی ہو، سب کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لیکن بھائیوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، ایک دوسرے سے نفرت کا بازار گرم کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا گیا، ایک پھلگڑی سلگائی گئی، اور وہ یہ ہے کہ سب سے کہا جاتا یہ قوم، یہ ملت، یہ طبقہ، یہ جماعت، یہ لشکر، یہ گروہ، یہ شیعہ حضرات رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں، سرکار دو جہاں کو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے، قبول کرتے ہی نہیں ہے، ان کی عظمت کے قائل نہیں ہے، ان کی ذات گرامی کی شان، نفت، شوکت اور ان کی فضیلت و منقبت کے یہ لوگ قائل ہی نہیں ہیں۔ یہ لے دے کر بس کچھ لوگوں کو مانتے ہیں۔ ان کے پیش نظر علی ہوتے ہیں، فاطمہ ہوتی ہے، حسن و حسین ہوتے ہیں، یہ پیغمبر کو تو مانتے ہی نہیں۔ یہ کیوں تراشا گیا فکرہ؟ تاکہ اپنے دل میں سرکار دو عالم سے محبت رکھنے والا ہر مسلمان ہم سے نفرت کر کے دور ہو جائے اور ہمارا دشمن بن جائے۔ چونکہ محبت مصطفی ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے، اور کریے گا ہر کلمہ گو کے دماغ کی تسکین ہے۔ محسوس فرما رہے نا؟ غور کیجئے گا۔ تو ایسا جملہ تراشا گیا کہ بنیاد بنائی جائے، اساس بنائی جائے، اور اس بات کو ایک سبب قرار دیا جائے۔ دیکھا یہ رسول کو مانتے ہی نہیں، یہ حبیب خدا کو مانتے ہی نہیں، یہ محبوب پروردگار کو تسلیم کرتے ہی نہیں، یہ امام المرسلین کو اپنے سراخوں پر بٹھاتے ہی نہیں، یہ تو ہر وقت علی علی کرتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا سفید جھوٹ بولا گیا ہمارے لیے، جس کی کوئی جڑ اور بنیاد، اصل و حقیقت نہیں ہے۔ حالانکہ عالم اسلام میں صرف ہمارا ہی فرقہ ہے جو سب سے علیحدہ شان رکھتا ہے۔ غور کیجئے گا، 72 فرقے بے شک رسول اللہ کو مانتے ہیں، مگر ہم وہ ہیں کہ ہم مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اور کریے گا یا صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اور بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ سمجھیے گا ذرا سا آگے آگے بڑھیے، آگے آگے بڑھیے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے بڑھیے، آگے والے۔ اب ذرا سا آپ محسوس فرمائیے گا اور اپنے ذہنوں کے دریچوں کو ذرا کھولیے گا، اور اس منزل پر اپنی نظر کو بہت آمادہ اور چاق و چوبند رکھیے گا۔ پیغمبر اسلام کو، سرکار ختمی مرتبت کو، محبوب رب العزت کو، حبیب خدا کو، سید المرسلین کو، امام الانبیاء کو، جان کائنات کو، خلق اول کو، خلق اول کو، خلق اول کو، اصل اول کو، شکل اول کو ہم سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ذات کا تعارف کیسے ہو، اس ہستی کا انٹروڈکشن کیسے ہو؟ یعنی اگر کہا جائے ہو از محمد، محمد ہے کیا،
تو یہ کون بتائے، کون سمجھائے؟ چونکہ کائنات میں جو بھی وجود ہے وہ محمد کے بعد ہے، تو کون بتائے کہ محمد کیا ہے، اصل اصول محمد کیا ہے، حقیقت محمدوی کیا ہے، حقیقت مصطفی کیا ہے، یہ کون بتائے؟ زیادہ سے زیادہ مسلمان کہہ سکتا ہے آپ نبی ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، تو لفظ نبی ذات مصطفیٰ کا تعارف نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا، آپ نے کہا محمد مصطفیٰ نبی ہے، خوبصورت نبی ہے، حسین نبی ہے، جمیل نبی ہے، وہ بہت اہم، عظیم اور بڑے امپورٹنٹ نبی ہے، تو یہ تعارف نہیں ہے۔ آپ کہیں گے تعارف کیوں نہیں ہے؟ یہ صفت نہیں ہے، یہ کوالٹی نہیں ہے۔ کوالٹی اس کمال کا نام ہے جو کسی دوسرے میں نہ پایا جائے، اس لیے کہ انبیاء تو 1,24,000 ہیں، غور کریے گا، اور کمال یہ ہے کہ ہر مسلمان 1,24,000 انبیاء کا قائل ہے، تسلیم کرتا ہے، کیونکہ ہماری ماں نے سب سے پہلا سبق جو ہمیں پڑھایا تھا اس میں انبیاء کی تعداد کا ذکر تھا۔ جب ہم نے بولنا سیکھا، ہم نے جب لبوں کو وا کرنا سیکھا، ہماری زبان پر جب لفظ رقص کرنے لگی، ہمیں تکلم کا سلیقہ آیا، ہمیں گفتگو کی تہذیب آئی، اور ہماری زبان بہت سے باہر نکلی، تو ماں نے فدا ہو کر سب سے پہلے کہا میرے لال کہو کہ اللہ ایک ہے، اور کہے گا سب سے پہلا سبق کون سا تھا؟ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، کربلا کے شہید 72 ہے، انبیاء 1,24,000 ہے، اور آسمانی کتابیں 4 ہیں، اور لگیے گا 4 کتابیں بتائی ہیں، اور ماں نے نام بھی بتائے، اور جن کے سینوں پر یہ کتابیں نازل ہوئی ان مطہر سینوں کا تذکرہ کیا، ان ذوات گرامی کا ذکر کیا، ان مقدس ہستیوں کو ہمارے سامنے عیاں کر کے ظاہر کر کے رکھا۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور قرآن ہے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد کے سینہ مقدس پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، اور قرآن ہمارے سرکار دو عالم کے سینہ مطہر پر نازل ہوا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ 4 کتابیں آسمانی ہیں، یہی سے ہماری گفتگو کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ آپ متوجہ رہیں، کتنی کتابیں ہیں؟ 4 کتابیں ہیں، کل 4 بکس ہیں، 4 کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کی، سورہ مبارکہ بقرہ، 200 سورہ ہے قرآن مجید کا، آیت نمبر 213، ریفرنس نوٹ کر لیجئے گا، حوالہ ذہن میں فکس کر لیجئے گا، ذخیرہ کر لیجئے گا۔ دوسرا سورہ آیت نمبر 213 ارشاد ہوا وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ جانتے ہو ایک زمانہ، ایک پیریڈ، ایک ٹائم، اور ایک وقت، ایک لمحہ، ایک ساعت، اور ایک وقت ایسا بھی تھا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، سارے کے سارے لوگ ایک خاندان کی شکل میں، ایک فیملی کی صورت میں، ایک قبیلے کی شکل میں اس کائنات میں زندگی گزارتے تھے، یعنی نہ تفریق تھی، نہ مذاہب کا جھنجٹ تھا، نہ فرقوں کی کوئی برسات تھی، نہ اختلاف تھا، نہ انتشار تھا، نہ تفرق تھا، نہ ایک دوسرے سے تصادم تھا، نہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ تھا، ایک گھرانہ تھا، ایک خاندان تھا، ایک نسل تھی، ایک اصل تھی، ایک فیملی تھی، ایک قبیلہ تھا، ایک خاندانہ تھا، ایک گھر کی طرح کان الناس امۃ واحدۃ، ایک فیملی کی طرح سب رہتے تھے۔ لیکن جب کثرت بڑھی، جب تعداد بڑھی، جب لوگ آگے بڑھے، خواہشات بڑھی، آرزویں ٹکرائی، تمناؤں میں تصادم ہوا، انسانی ضرورتوں نے اپنے پر پھیلائے، تو اب جھگڑے شروع ہوئے، فساد شروع ہوئے۔ تو جب جھگڑے اور فساد نمودار ہونے لگے تو اللہ نے اب نبیوں کا اہتمام کیا، پیغمبروں کا اہتمام کیا، تاکہ اختلاف کو دور کرے، بھائی چارہ قائم کرے، محبتوں کا سما بنائے، انسانیت کو اکٹھا کرے۔ فبعث اللہ النبیین، اب اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ توجہ چارہ، کتنے نبی آئے؟ بعث اللہ النبیین،
سارے نبیوں کو بھیجا. علماء تشریف فرمائے نبیین جمع ہے نبی کی، الف لام اس پر ہے استغراق کا. سارے نبیوں کو جتنے بھی نبی ہیں اللہ نے بھیجا اور دو کیٹیگریز میں بھیجا، مبشرین و منذرین، عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا اور اللہ کی بشارتیں سنانے والا مبشر بنا کے بھیجا. اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی، یہ سارے انبیاء مبشر ہیں اور مبشر کی جمع مبشرین ہے. مبشر کس کو کہتے ہیں؟ جو گڈ نیوز سنائے، اچھی خبر سنائے، خوبصورت اطلاع سنائے، لوگوں کو نوید مسرت دے. تو یہ سارے نبی کیا خبر دینے آئے تھے، کیا بشارت دینے آئے تھے؟ آپ اگر آیات کو پیش نگاہ رکھے تو آپ کو تعجب ہوگا، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے ایک ہی بشارت دی ہے، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا. توجہ چاہنا، یہ لقب، یہ ٹائٹل، یہ رخ، یہ پہلو، یہ انگل اور یہ حیثیت اور یہ کیفیت انبیاء کی کیسے معین ہوئی، کیسے فکس ہوئی کہ سب کے سب مبشر ہیں. آدم مبشر، نوح مبشر، ابراہیم مبشر، موسیٰ مبشر، عیسیٰ مبشر، یہ سارے کے سارے مبشر ہیں. توجہ کیجئے گا، عجیب و غریب کیفیت کی طرف آپ کے لطیف و نفیس ذہنوں کو لانا چاہتا ہوں. سب کے سب مبشر ہیں، ایک ہی بشارت دی، ہمارے بعد اللہ کا حبیب آئے گا، خاتم النبیین آئے گا، محبوب پروردگار آئے گا. سب نے بشارت دی نا، لیکن جب میرا نبی آیا تو اس کا بھی یہی لقب اللہ نے رکھا. اور جو جعلنا کا رسولا مبشرا و بشیر، توجہ کریں گے نذیرہ، ایک پیغمبر ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے اور خالی رسول نہیں بنایا، مبشر بنایا ہے. توجہ کریں بھائی، نبیوں کے بعد تو محمد مصطفیٰ آنے والے تھے، سب نبیوں نے محمد کی آمد کی خبر دی، محمد کی بشارت دی. اب یہ بتاؤ محمد کے بعد کون آنے والا ہے جس کی محمد نے بشارت دی ہے؟ شاید نہیں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، پورے کھلیے ذرا. میری عادت ہے ہاں میں روایات، احادیث یا تاریخ کا سہارا کر لیتا ہوں، آیات کو وسیلہ بناتا ہوں، سورس بناتا ہوں، ذریعہ بناتا ہوں. آپ نے فیصلہ لے لیا ہوگا بھئی آدم تو اس لیے مبشر ہے، انہوں نے اپنی امت کو بتایا میرے بعد محمد آئیں گے. نوح اس لیے مبشر ہیں، انہوں نے بتایا میرے بعد محمد آئیں گے. جناب ابراہیم تو اس لیے مبشر ہے، بشارت دی کہ ہمارے بعد آخری رسول آئے گا. یہ آپ کا آخری رسول کیوں مبشر ہے؟ کس نے کس کی بشارت دی ہے؟ تو اگر محمد کے بعد بھی کوئی محمد کی جگہ پہ آنے والا نہیں تھا، آپ تو ایسے خاموش ہو گئے جیسے یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو. یا تو آپ نے مبشر کا مفہوم نہیں سمجھا. یہ عہدہ ہے، یہ پوسٹ ہے، یہ منصب ہے، یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے، یہ ذمہ داری ہے سب نبیوں کی. ہر ایک جگہ میرے بعد محمد آئے گا، میرے بعد محمد آئے گا، میرے بعد محمد آئے گا. 1,23,999 انبیاء کی بشارت کا نام محمد ہے. سارے نبیوں نے کہا محمد آئے گا، محمد آئے گا، محمد آئے گا. تو محمد نے کیا کہا کہ میرے بعد کون آئے گا؟ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو بخاری، ترمذی، صحیح ستہ میں آپ کو مل جائے گا. سارے نبیوں نے کہا ہمارے بعد محمد آئے گا اور محمد نے کہا میرے بعد 12 آئیں گے. 12 سنیے کیا کہا علماء کرام تشریف فرمائے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سَيَكُونُ بَعْدِي 12 خَلِيفَةً كُلُّهُم مِّن قُرَيْشٍ اولہم علی وآخرہم مہدی. میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جو سب قریش سے ہوں گے. پہلے کا نام علی ہوگا،
ہوگا، آخر کا نام مہدی ہوگا۔ توجہ چارہ، یہ کس نے بتایا؟ یہ پیغمبر نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی تمام نبی و انبیاء بشارت دے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جن کی بشارت دے 12 ہوں گے۔ نہیں چھوڑتا۔ جی اس اہم نقطے کو سارے نبیوں کی صداقت کا دار و مدار ہے رسالت عظمی خاتم النبیین کی ذات گرامی پر، کہ ہمارے بعد رسول آئے گا، ایک نبی آئے گا، آخر پیغمبر آئے گا، اور ہمارے حضور کی صداقت کا دار و مدار ہے 12 پر۔ اور کریے گا، چلیے اس موضوع کو آج نہیں چھیڑیں گے، میں تو ایک سوال کرنے آیا ہوں آج کی حد تک آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ نبی کتنے ہیں؟ کاؤنٹنگ کیجئے، تعداد بتائیے، شمار کیجئے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، دیوبندی کون ہے، بریلوی کون ہے، وہابی کون ہے، سلفی کون ہے، میں نہیں جانتا۔ مجھے تو چہرہ نظر آتا ہے، میں تو ہر چہرے کو آئینہ بنا لیتا ہوں۔ جس چہرے میں محمد مصطفیٰ کی محبت نظر آئے وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا برادر اسلامی ہے۔ آئیے صاحب، تو کتنے ہیں انبیاء؟ وہ کہا 1,24,000 ہے نا؟ اچھی طرح گن لیجئے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تصادم نہیں، کوئی انتشار نہیں، دو رائے نہیں ہے، فکروں میں کوئی جھول مول نہیں ہے۔ سب کا عقیدہ ہے انبیاء 1,24,000۔ سن لیا آپ نے جملہ؟ پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان نبیوں کے ساتھ انزلہ، ہم نے نازل کیا یا اسے نازل کیا، انزلہ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے سارے نبیوں کے ساتھ کتاب نازل کی ہے۔ خاموش ہے؟ کیا کیا ہم نے؟ انزلہ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے سب کو کتاب دی، سب کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ ذرا میرا میتھمیٹ کمزور ہے، آپ ہی بتا دیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، اور بھی 15-20 آیتیں پڑھ سکتا ہوں، مگر وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے، ایک آیت کو بس کافی سمجھ لیں۔ ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب نازل کی۔ تو اب ذرا سا حساب لگا کے مجھے ٹوٹل بتائیں، انبیاء کتنے؟ 1,24,000۔ ہر نبی کے ساتھ کتاب نازل کی، تو کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ 1,24,000۔ جتنے نبی اتنی کتابیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب نازل کی۔ یہ کوئی روایت تو ہے نہیں، یہ کوئی حدیث تو ہے نہیں، یہ کوئی تاریخ کا فقرہ تو ہے نہیں۔ سورہ بقرہ ہے 200 سورہ، آیت نمبر 213 ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر نبی کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ ہوگا 1,24,000، اور کتابیں ہیں کتنی؟ 4۔ تو 1,23,996 کتابیں کہاں ہیں؟ کیا یہ دشمن اسلام آپ کو اگر پکڑ لے کہ اپنے قرآن کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے ہر نبی کے ساتھ کتاب اتارو، اور نبی کتنے ہیں؟ انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000 پر نبی ایک کتاب، تو کتابیں کتنی ہوئی؟ 1,24,000۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے تورات، زبور، انجیل، قرآن، 4 کتابیں، تو 1,23,996 کتابیں کہاں؟ ان کے نام بتاؤ۔ اب یہ پریشانی ہے نا، غور کریے، کون مسئلہ سلجھائے؟ یہ الجھا ہوا مسئلہ اپنے اندر سے باہر نکلیے۔ کیا یہ پہلے ہی قدم پر مسلمان کے لیے مشکلوں کا سامنا پیدا نہیں کرتا؟ یہ نظریہ، یہ آیت
کہ انبیاء 1,24,000 اور سب کے ساتھ کتاب آنے کا دعویٰ، تو کتاب 1,24,000 ہونا چاہیے۔ جب یہ مشکل بنی اور یہ سختی سامنے آئی اور یہ شدت کا پہلو جب جنم لیتا ہوا نظر آیا، مسلمان پریشان ہوئے، حل کیسے کرے، جواب کیسے دے، اس مشکل کو ہم آسان کیسے کرے، اس کا جواب کیا ہے، پریشان ہوئے۔ اسی سچویشن کا نام ہے مشکل۔ مشکل کریٹ ہو گئی، اور یہ عدالت الہی کے خلاف ہے کہ مشکل کا وجود تو ہو اور مشکل کشا نہ ہو۔ مشکلیں ہوں اور مشکل کشا نہ ہو۔ اب جہاں مشکل کشا ہے وہ الجھے ہوئے سوالوں کو آسان کرنے کے لیے، پانی کی طرح بنانے کے لیے صاحب قدرت و جبروت، وہ خلیفہ مسلمین، وہ جانشین پیغمبر، اور کریے گا مجمع آ گیا ان کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں، ان کے دروازے پر، ان کی دیوری پر، ان کی سرکار میں، ان کی جناب میں۔ اے اللہ کے ولی، ایک پریشانی ہے، ایک مشکل ہے۔ کہ مشکل کیا ہے؟ نہیں سوچا آپ نے؟ جب مسلمان نے اہل بیت کو چھوڑا، اللہ جانے کہا ہم نے، جب مسلمان نے اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو کافی سمجھا، جب ٹھوکر کھائی ہے، اب قرآن کو کافی سمجھنے والے اگر قرآن کافی ہے تو اس آیت کا جواب دے کہ ہر نبی کے ساتھ کتاب نازل کی۔ اب ثابت کر 1,24,000 کتابیں، اب کتابیں تو ہے نہیں، کتابیں تو 4 ہیں۔ آئے جانشین ختم نبوت کی بارگاہ میں، مولا آپ کے بھائی کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والے کتاب کا چیلنج ہے، دعویٰ ہے کہ ہم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ہر ایک کو ہم نے کتاب عطا کی، تو کتابیں تو ہے نہیں، کتابیں تو 4 ہیں۔ 1,24,000 کتاب، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اللہ فرمائے تمہید ہے، اس بات کو سمجھئے۔ کتنی کتابیں ہونا چاہیے؟ 1,24,000، اور کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ اب میرے مولا نے مسکرا کے کہا تم نے غور ہی نہیں کیا، اللہ نے کہا انزلہ معہم الکتاب، ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک خاص کتاب کو نازل کیا۔ اگر سارے نبیوں کو الگ الگ کتاب دی جاتی تو لفظ کتاب نہ آتا، کتب آتا، کہ ہم نے کتابیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی کثرت ہے، کتابوں کی کثرت نہیں۔ کتاب پر الف لام لگا ہے، تخصیص کا، ایک خاص کتاب۔ ہر نبی کو ہم نے ایک خاص کتاب سے مدد پہنچائی، ہر نبی کے ساتھ ایک خاص کتاب رہی۔ کتاب ایک ہی ہے مگر ہر نبی کے ساتھ ہے، تو پھر قرآن میں تلاش کرو وہ کتاب کون سی ہے جو ہر نبی کے ساتھ ہو۔ توریت ہر نبی کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ توریت حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، تو موسیٰ سے پہلے نبیوں کے پاس تو توریت کا سوال نہیں، بعد والوں کے ساتھ زبور داؤد پہ نازل ہوئی، زبور کا کوئی سوال نہیں، داؤد سے پہلے والے نبیوں کے ساتھ ہو، بعد والوں کے ساتھ ہوگی۔ انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، عیسیٰ سے پہلے والوں کے ساتھ انجیل کا سوال ہی نہیں ہے۔ قرآن سرکار دو عالم پہ نازل ہوا تو پہلے والوں کے ساتھ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وہ کتاب بتاؤ کون سی ہے جو ہے تو ایک مگر ہر نبی کے ساتھ رہے۔ نبی بدلا ہے، کتاب نہیں بدلی۔ آدم کے ساتھ بھی وہی، نوح کے ساتھ بھی وہی، ابراہیم کے ساتھ بھی وہی، موسیٰ کے ساتھ بھی وہی۔ شاید آپ بیدار نہیں ہوئے، اگر یقین نہ آئے تو مسجد نبوی کے منبر پر رسالت باب کو جھومتے ہوئے صحابہ کرام کے مجمع کے درمیان ابلتی ہوئی چھلکتی ہوئی مسجد میں یہ قول سن لو، یا علی ما کل نبی، اے علی تم وہ ہو جو ہر نبی کے ساتھ رہے ہو۔
تھوڑا سا نظر انداز کر دیا. یا علی کنتا ما کل نبی، اے علی تم وہ ہو جو ہر نبی کے ساتھ رہے ہو. کون رہا ہر نبی کے ساتھ؟ کون رہا؟ نصرت کل نبی سرا و نصرتنی سرا و جہرا. علی تم نے ہر نبی کی مدد چھپ کر کی ہے، پردہ غیب میں رہ کر کی ہے. اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اماموں میں کا پہلا امام وہ ہے جو پردہ غیب میں تھا لیکن سارے نبیوں کا مددگار تھا. ارے کیا سو رہے ہیں کیا؟ نبیوں کا زمانہ 18,000 برس پر مشتمل ہے. 18,000 برس علی نے غیب میں رہ کر سارے نبیوں کی مدد کی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول کہہ رہا ہے. تو جب امامت میں کا پہلا امام غیبت میں رہ کر 18,000 برس نبیوں کی مدد کر سکتا ہے تو آخری امام پردہ غیب میں رہ کر سنایا. اب منزل ہے اپنے مجمع میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے دوست اور احباب کے درمیان لنترانیاں کرنا آسان ہے لیکن دشمن کو قائل کرنا اور اپنے نظریے کے مخالف کو اپنے فیور میں کرنا، یہ علمی حسن و کمال کا کرشمہ ہوتا ہے. وہ کہا واہ صاحب آپ عجیب لوگ ہیں، آ گئے نا وہی جو ہم نے کہا تھا، آ گئے نا علی پر. اب بتائیے کوئی ٹھکانہ ہے؟ سارے القاب علی کے لیے، سارے درجات علی کے لیے، سارے عہدے، سارے منصب، سارے کمالات، سارے صفات، سارے محاسن، سارے جمالیات سب علی کے لیے. فاتح خیبر علی، فاتح خندق علی، راکب دوش رسول علی، ساقی کوثر علی، قصیب النار والجنہ علی، صاحب رد شمس علی، اور کیجئے گا صاحب انما علی، قل کفا علی، حلت علی، لافتہ علی. توجہ جا رہا، یہ ساری باتیں علی کے ذات، حیدر علی، زرغام علی، زبرج علی، یہ سارے صاحب لوائے ہم علی، نفس رسول علی، نفس خدا علی، زوج بطول علی، والد حسنین علی. توجہ چاہ رہا ہوں، سارے صحابہ کی محبت کا مرکز علی. ارے علی، اتنے سارے القاب تھے، اتنے سارے درجات تھے، اتنی ساری فضیلتیں تھی. آپ کی طبیعت سیر نہیں ہوئی اتنے القاب پر. ارے مدینۃ العلم کا دروازہ علی. کیا سوچتے ہو؟ کیا دیکھتے ہو؟ کیا ملازہ کرتے ہو؟ سارے کمالات، سارے درجات، ساری بلندیاں علی کے لیے. چلتے چلتے آپ نے علی کو کتاب بھی بنا دیا. تو کیا علی کتاب ہے؟ کتاب کا مفہوم کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کتاب کا مفہوم ہے الفاظ ہوں، جملے ہوں، سینٹنس ہوں، عبارتیں ہوں، کیپیٹلز ہوں، حروف ہوں، تحریر ہو، پرنٹڈ میٹر ہو، چھپا ہوا، اور وہ کاغذوں پر مشتمل ہو، اور کاغذوں کے پنے مجتمع ہو کر جب بائنڈ ہو تو ایک کتاب کی شکل میں آئے. اس کا مفہوم کتاب ہے. آپ نے تو علی کو کتاب کہہ دیا. انسان بھی کئی کتاب ہوتا ہے، علی کو آپ نے کتاب بھی بنا دیا. ارے بھائی، اس وقت پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم اپنے گھر سے کچھ کہتے ہی نہیں. اگر قرآن کہہ دے کہ علی کتاب ہے تو پھر تو ماننا پڑے گا نا. کہ یہاں کتابیں دکھائیے تو ایک ہی حوالہ دینا چاہتا ہوں بس. اعتراض کیا ہے، پریشانی کیا ہے، زحمت کیا ہے، دل پہ بار کیا ہے، بوجھ کیا ہے، طبیعت متاثر کیوں ہے، پریشان کیوں ہے انسان؟ کہ علی کو کتاب بھی بنا دیا. تو دیکھیں ہے یا نہیں علی کتاب؟ آئیے قرآن میں آئے سورہ مبارکہ مریم 19واں سورہ آیت نمبر 27 حضرت مریم کا در ہے. ابھی ابھی مادر بن کے آئی ہے، ماں بچے کو گود میں لائی ہے.
تو جو چارہ وَأَتَتْ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم اپنے بچے عیسیٰ کو اپنی آغوش میں رہ کر اپنی قوم کے پاس آئی تو قوم کا مزاج برہم ہو گیا. مریم ہم نے تمہاری شادی نہیں کی، کوئی شوہر نہیں، ہسبینڈ نہیں، یہ تم نے فطرت کو کیسے توڑا؟